اور پاکستان کی عوام کو اور تمام سٹیک ہولڈرز جو پیمرا سے ریلیٹڈ ہیں ان کے سامنے جو امینڈمنٹ بل ہے اس کے اندر جو ترامیم کی گئی ہیں اس کے بارے میں آپ سب کو تفصیلی طور پر ایک ایک شق کے بارے میں بتاؤں گی. اور اس سے پہلے کہ میں اس بل پہ آؤں، یہ بات امپورٹنٹ ہے آپ سب کو جاننے کے لیے کہ پاکستان میں اس وقت 140 لائسنسی ہیں پیمرا اتھارٹی کے، جس کو پیمرا لائسنس دیتا ہے اور وہ سکرین کے اوپر اپنے چینل کو چلا سکتے ہیں. وہ لائسنسی 140 ہیں، جس میں 35 نیوز اینڈ کرنٹ افیئرس کے چینلز ہیں، 52 انٹرٹینمنٹ چینلز ہیں، 25 ریجنل چینلز ہیں، اسپیشلائزڈ سبجیکٹ جس کے اندر نان کمرشل اور ایجوکیشن شامل ہے وہ 6 چینل ہیں، سپورٹس کے 5 چینل ہیں، ہیلتھ اور ایگرو کے 7 چینل ہیں، اور ایجوکیشن کمرشل جس کو چینل کہتے ہیں وہ 10 چینل ہیں. یہ کل ملا کر 140 چینل بنتے ہیں جس کو پیمرا جو ہے وہ لائسنس دیتا ہے. اب جو 2002 کا پیمرا آرڈیننس ہے اور آج 2023 ہے، تو میڈیا لینڈسکیپ جس کا میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ وہ بہت ڈائیورسیفائی ہو گیا. اس کے اندر اتنی ڈائیورسیفیکیشن ہو گئی ہے کہ ڈفرینٹ چینلز موجود آ گئے ہیں. اس کے ساتھ سوشل میڈیا کا جو ایک نیا دور ہے جس میں ہم سب جس سے گزر رہے ہیں، وہ ایک اور اظہار کو رائے کو دینے کے لیے پلیٹ فارم جو ہے جو انٹروڈیوس ہو گیا. یہ تمام چینلز جس کی میں نے ابھی آپ کو بات کی، یہ تمام چینلز الیکٹرانک سائبر اسپیس کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر بھی موجود ہیں. اور اس سب کو دیکھتے ہوئے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دور میں جو 4 سال میڈیا کے اوپر سینسرشپ رہی، میڈیا کی زبان بندی کی گئی، اس گورنمنٹ کو صنعت یافتہ میڈیا پریڈیٹر اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو یہ خطاب ملا. اور یہ خطاب ان کے سیاسی حریفوں نے نہیں دیا، سیاسی مخالفین نے نہیں دیا، یا پاکستان میں کسی ادارے نے نہیں دیا. یہ ان کو خطاب انٹرنیشنل جو پرسیپشن انڈیکس کے ذریعے سرٹیفیکیشن ہوتی ہے آپ کی فریڈم آف ایکسپریشن پہ، اظہار رائے کے اوپر، انہوں نے میڈیا پریڈیٹر کہا. کیونکہ اس وقت آپ لوگوں کو معلوم ہے چلتے پروگرام ایک جنبش سے پیمرا کے آرڈر سے بند ہو جاتے تھے، چینل صرف پیمرا چیئرمین کے سائن سے بین ہو جاتے تھے، صرف چیئرمین پیمرا کی وجہ سے سسپینڈ ہو جاتے تھے، صرف چیئرمین پیمرا سائن کرتا تھا تو ایک نوٹیفیکیشن نکلتا تھا کہ جو یہ صحافی ہے یہ چینل پہ کام نہیں کر سکتا. یہ تھی پچھلے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ یہ جو میڈیا پریڈیٹر کہا گیا، یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ کیا ہوتا رہا پیمرا کو استعمال کر کے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ 4 سال صحافیوں کے پیٹ میں گولیاں بھی لگیں، صحافیوں کے ناک کی ہڈیاں بھی ٹوٹیں، پسلیاں بھی ٹوٹیں، اغوا بھی ہوئے، چلتے پروگرام بند بھی ہوئے، اور اس کے بعد جیلوں میں بھی گئے. سب سے جو اگزامپل میں دیتی ہوں میر شکیل الرحمان صاحب کی، جن کو وہ کیس جس پہ اب سب بری بھی ہو گئے ہیں اور سیاسی انتقام اس کو ڈکلیئر بھی کر دیا گیا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ سیاسی انتقام لیتے لیتے اور اس کو استعمال کرنے کے لیے انہوں نے میر شکیل الرحمان صاحب کو نیب کے کیس میں جیل میں ڈال دیا. یہ میسج دیا کہ اگر یہ جیل جا سکتے ہیں تو یہ ایک میسج ہوتا ہے، ایک فیئر فیکٹر ہوتا ہے اس کو کرنے کے لیے. تو یہ 4 سال کی کہانی ہے. اور اسی 4 سال میں ایک PMDA کا بھی شوشہ چھوڑا گیا جو پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام پہ. جی ہم میڈیا کو ڈیولپ کرنے لگے ہیں، اور اس کے اندر جو پہلا اوپننگ چیز تھی وہ میڈیا کی زبان بندی، ان کا گلا گھونٹنا. اور اس کے اوپر ہم سب نے دھرنے دیے، ہم سب نے اس کی مخالفت کی، اس کے اوپر کمیٹی بنی، اس کو میں نے چیئر کیا. اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب جو اس وقت تھے، بلاول بھٹو، ہر پارٹی، JUIF، مولانا فضل الرحمان صاحب، ہر پارٹی نے، ہر میڈیا کی تنظیم نے اس کی مخالفت کی اور اس کو منظور ہونے سے ناکامیاب کیا، اور وہ اپنی سازش میں کامیاب نہیں ہو سکے. اس وقت 4 سال میں ہم نے دیکھا کہ وزیر اطلاعات صحافیوں کے منہ پہ چپیڑے مارتا تھا. ہم نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، رپورٹ بھی ہوا، دھمکیاں دیتا تھا. وہ یہ PMDA جب بن رہا تھا تو اس نے کہا میں دیکھ لوں گا کیسے پاس نہیں ہوتا، کیسے مخالفت ہوتی ہے. تو جس وقت 2022 اپریل میں یہ منصب مجھے ملا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے، پارٹی کے اعتماد سے، میاں نواز شریف کے اعتماد سے،
شہباز شریف صاحب کے اعتماد سے جب میں دوبارہ وزیر اطلاعات بنی تو اس وقت ہم نے 22 اپریل کو پہلی میٹنگ میں نے کی جو کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ میری میٹنگ تھی جس میں تمام میڈیا کے 23 اپریل 2022 کو میں نے پہلی میٹنگ کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی اور جس کے اندر میڈیا کے تمام لوگ موجود تھے اور اس میں پی بی اے سے جو ہیڈ تھے میاں عامر صاحب ابراہیم صاحب اور اس کے بعد شکیل مسعود صاحب پی بی اے کے جنرل سیکرٹری طاہر اے خان صاحب ناز آفرین صاحبہ اے پی این ایس سے سرمد علی صاحب اے پی این ایس سے شہاب زبیری صاحب اعجاز صاحب سی پی این ای سے اظہر عباس صاحب امینڈ سے حافظ طارق محمود صاحب امینڈ سے محمد ملک امینڈ سے اور مسٹر ناصر زیدی پی ایف یو جے سے اور پھر افضل بٹ صاحب اور شہزادہ ذوالفقار صاحب اس کا حصہ بنے. یہ پہلی میٹنگ ہوئی تھی 22 اپریل 2022 کو اور یہ میں ضرور بتانا چاہوں گی اس کے بعد جون میں ہوئی, اس کے بعد جولائی میں ہوئی, اس کے بعد اگست میں ہوئی, پھر مارچ 15 میں ہوئی, پھر اس کے بعد دوبارہ دسمبر میں ہوئی اور یہ 11 مہینے کا میں جن تنظیموں کا نام لیا میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کیونکہ انہوں نے میری معاونت کی, انہوں نے میری رہنمائی کی کہ کس طرح ہم میڈیا ورکرز کی, کس طرح ہم میڈیا کے ہیلتھ کی, کس طرح ایک ایتھیکل میڈیا, کس طرح ایک رسپانسبل میڈیا جو ہے اس میں پاکستان میں اس کی بنیاد رکھ سکتے ہیں. اور اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی میں نے پہلے جیسے کہا کہ میں ان کی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ پھر انہوں نے 11 مہینے کی مسلسل کنسلٹیشن کے ساتھ کیونکہ جب ہم نے بات اس پہ شروع کی اور اس کے بعد ہم نے جب اس کی کنسلٹیشن میں گئے تو پھر یہ اپنے جو تنظیمیں تھیں واپس جا کے ان کے اوپر کنسلٹیشن کرتے تھے. یہ پورا پروسیس جو تھا اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم نے دنیا کے اندر جہاں جہاں ریگولیٹری باڈیز موجود ہیں ان ریگولیٹری باڈیز کے اندر جو پورے صحافیوں کی رائٹس, میڈیا ایتھکس, میڈیا رسپانسبلٹی, ڈیفینیشن آف فیک نیوز. جو فیک نیوز ہے وہ ایک امبریلا ورڈ ہے جس کے اندر ہم نے پہلی دفعہ قانون میں ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن جو ان تمام میڈیا سٹیک ہولڈرز اور آرگنائزیشن کی معاونت سے اور رہنمائی سے ہم نے ڈفرینشیٹ کیا کہ ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن میں کیا فرق ہے, کس طرح ہم میڈیا کے ورکرز کی جو ڈی ایس این جی میں بیٹھا ہے, جو ڈیسک پہ بیٹھا ہے, جو کیمرے کے پیچھے ہے, جن کے مسائل آئی ٹی این ای موجود تھا نیوز پیپر امپلائی کے لیے, الیکٹرانک میڈیا کے امپلائی کے لیے جس وقت یہ چینلز کو بند کرتے تھے ان کے اشتہارات کاٹتے تھے تو یہ پھر کہتے تھے کہ اس کو نوکری سے نکالو, یہ رپورٹر بہت بولتا ہے, یہ رپورٹر کی بہت زبان چلتی ہے, یہ ہم نے بھگتا ہے, ہمیں جیل میں ڈال دیا کہ یہ سیاسی مخالف بہت بولتا ہے, سزائے موت کی چکیوں میں ڈال دو. ہم نے تو کبھی پیمرا میں کمپلین نہیں کی. تو ان تمام چیزوں کو ایک سٹرکچر دینے کے لیے, شفافیت دینے کے لیے, انڈورسمنٹ کے لیے, ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے ہم سب جو تھے وہ اکٹھے بیٹھے. یہ حکومت کا بل نہیں ہے, میں اس میں ساری تنظیموں کو کریڈٹ دیتی ہوں. یہ میڈیا کا بل ہے, یہ پاکستان کا بل ہے, یہ پاکستان کی عوام کا بل ہے جس میں آج صحافیوں کے رائٹس محفوظ ہیں, جس میں آج میں ہر شک پہ آؤں گی. اور جب ہم نے یہ کنسلٹیشن پہلی کی تو ان آرگنائزیشنز نے ہم نے انٹرنیشنل معاونت حاصل کرنے کے لیے, کیونکہ آپ کو میں یاد دلانا چاہتی ہوں کہ نومبر 2021 میں یہ ہیومن رائٹس کی یو این کمیٹی ہے, ہیومن رائٹس والوں نے اس پہ سٹیٹمنٹ دیے لیکن مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے یہ بل نہیں پڑھا. یہ ہیومن رائٹس کی کمیٹی ہے نومبر 2021 کی جس کے اندر promotion and protection of human rights questions, including alternative approaches of improving the effective enjoyment of human rights and fundamental freedoms. اس کا دوسرا جو ایجنڈا پوائنٹ ہے اس میں countering disinformation for the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms. یہ میٹنگ نومبر 2021 میں ہوئی اور پاکستان نے اس پہ ریزولوشن پاس کی ہیومن رائٹس کے فورم کے اوپر ٹو کاؤنٹر مس انفارمیشن اینڈ ڈس انفارمیشن. یہ دسمبر 2021 میں ریزولوشن پاس ہوئی. یہ ہیومن رائٹس کمیٹی کی ریزولوشن یو این کی. یہ ہو گیا جی. اس کے بعد جب یہ ہوا تو ہم نے اس کمیٹی نے بہت ہی عمدہ کام کر کے انٹرنیشنل جتنی پریکٹسز تھیں جس میں
UK کا ऑफकॉम, जिसमें मलेशिया, जिसमें फिलीपींस, जिसमें सिंगापुर, जिसमें फ्रांस, इंडिया, ब्राज़ील, रशिया, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, और इंटरनेशनल कन्वेंशन कंसर्निंग द यूज़ ऑफ ब्रॉडकास्टिंग द कॉज ऑफ पीस, इन तमाम के अंदर जो फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन का कानून मौजूद है इन रेगुलेटरी बॉडीज़ में और इन कंट्रीज़ के अंदर, उन सब को देखते हुए हम लोगों ने सबसे ये बिल बनाया है। और इस बिल के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये 11 महीने ये ऐसे नहीं बन गया, ये जाते जाते नहीं बन गया, ये PMDA की तरह एक दिन बाहर नहीं आया, ये 11 महीने इन तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ, UN की ह्यूमन राइट्स कमेटी की इन लाइन रेजोल्यूशन के साथ ये कानून जो है, ये बिल की शक्ल इख्तियार की, जो नेशनल असेंबली में पास हुआ है। हमने ये भुगता है सेंसरशिप, और मैं और मेरी जमात और जो जमातें इस वक्त कोएलिशन गवर्नमेंट में हैं, वो पिछली हुकूमत की तरह की तर्ज की जमातें नहीं हैं। और इसीलिए आज तकलीफ इस बात की है उन लोगों को जो इस पे शोर कर रहे हैं, वो लोग, कि ये कैसे बन गया, ये कैसे तमाम मीडिया ने इस तरह का बिल, जिसमें सहाफ़ियों के राइट्स आज महफूज हैं, जिसमें मिनिमम वेज आज महफूज है, जिसमें गवर्नमेंट का बिजनेस सहाफ़ियों की तनख्वाह दिए बगैर नहीं लिया जा सकता, ये कैसे कानून बन गया, जिसमें मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीडिया ने खुद उसका तयन कर दिया कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन का जो कानून है, ये इसकी डेफिनेशन में अभी उसके ऊपर आऊंगी जिस पे, लेकिन मुझे ये यकीन है कि जो लोग इस पे बात कर रहे हैं, ये मैं यकीन के साथ कहना चाहती हूँ कि उन लोगों ने ये बिल नहीं पढ़ा। और उसके बाद ये पूरी जो मैंने आपको कंट्रीज बताई हैं, उनके बाद ये 11 महीने की मुसलसल कंसल्टेशन के साथ डिफरेंट मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन की जो डेफिनेशंस थी वो रिकॉर्ड पे रखी गई, वो बार बार कमेटी ने डिस्कस की। एक कॉमा और एक फुल स्टॉप तक हमें 2 से 3 महीने लगे, उसके एक एक वर्ड, ताकि किसी के साथ ना ज्यादती हो और कोई इसको ना मिसयूज कर सके और ना कोई इसको इस्तेमाल करते हुए किसी के साथ ज्यादती कर सके। ये वो डेफिनेशंस थी जो डिफरेंट डेफिनेशंस लेकर इन ऑर्गेनाइजेशंस ने मेरी मुआवनत की और मेरी रहनुमाई की, और वो डिफरेंट डेफिनेशंस के डिफरेंट असरात और डिफरेंट चीज़ें हम घंटों डिस्कस करते थे। एक एक फुल स्टॉप, एक एक पॉइंट डिस्कस हुआ, जिसका मैंने आपके सामने अभी इन सबके साथ शुक्रिया अदा किया। अब जो ये बिल है, मैं शिक वाइज, क्योंकि किसी ने कहा कल बड़ी अजीब बात की कि सहाफ़ियों को तनख्वाहों के एक हाथ दे के दूसरा हाथ सेंसरशिप पे लगा दिया। मुझे अफसोस होता है कि बिल को पढ़े बगैर, बिल को समझे, और इसमें समझने की भी ज़रूरत नहीं है, जो मैं आपके सामने भी रखूंगी और आवाम के सामने रखूंगी, ये हर किसी को, ये आम आदमी को समझने वाली बात है कि इसमें क्या तरमीम की गई हैं। और उसके बाद मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस बिल के अंदर जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, उसमें अगर आप साइड विंडो पे देख रहे होंगे तो इस वक्त बिल की जो मैंने एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया है, और उसमें जो आपकी स्क्रीन के ऊपर राइट हैंड साइड के ऊपर कॉलम है, वो एग्जिस्टिंग पेमरा बिल है 2002 का, और जो अमेंडमेंट है वो रेड के अंदर मैंने इसको आपके लिए डिफ्रेंशिएट कर दिया है। तो सबसे पहले जो इसमें प्रीएम्बल है पेमरा का, उस प्रीएम्बल के अंदर जो प्रीएम्बल बताता है कि इस पेमरा के कानून का मकसद क्या होगा, तो जो एग्जिस्टिंग प्रीएम्बल है उसके अंदर हमने जो कंटेंट है, जो ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट है, उनमें एरियाज को ऐड किया है, जिसके अंदर हमने एक ऑथेंटिक न्यूज़, एक टॉलरेंस, इकोनॉमिक, उसको डाइवर्सिफाई कर दिया गया है, और उसके अंदर इकोनॉमिक, एनर्जी कंजर्वेशन, चिल्ड्रन कंटेंट, कल्चर को ऐड किया है, एनर्जी कंजर्वेशन को ऐड किया है, उसके अंदर स्पोर्ट्स के कंटेंट को ऐड किया है, टॉलरेंस और इंटरफेथ हार्मनी को ऐड किया है, और जो टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट है उसको ऐड किया है, इकोनॉमी का सब्जेक्ट ऐड किया है, एनर्जी कंजर्वेशन की जो प्राइम मिनिस्टर की कैंपेन है, आपको पता होगा कि जो कि एक नेशनल इंटरेस्ट में है, उसको हमने ऐड किया है, और चिल्ड्रन कंटेंट, पेमरा के प्रीएम्बल में चिल्ड्रन कंटेंट था ही नहीं,
اس کو پہلی دفعہ ہم نے براڈ کاسٹنگ پریمبل آف پیمرا کا جو ہے اس کے مقصد کے اندر اس کو ایڈ کیا گیا ہے. اور جہاں یہ پریمبل کہتا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ادھر ہی پریمبل میں 5th پوائنٹ ایڈ کیا گیا ہے کہ پیمرا کا مقصد کیا ہے. جو پریمبل ہے اس کے اندر ہم نے پہلی دفعہ ٹائملی پیمنٹ آف دا سیلریز آف دی امپلائیز بائی دا لائسنسی آف دا اتھارٹی پیمرا اتھارٹی اس کو پریمبل میں ایڈ کیا ہے, پیمرا کے مقصد میں ایڈ کیا ہے. اور یہ ہماری پریمبل کی پہلے شکیں ہیں, کیونکہ یہ بھی جو میں نے آپ کو پہلے کہا گیا کہ صحافیوں کے رائٹس کے گاب میں ہم نے سینسرشپ ڈال دی, اس لیے میں اس آرڈر میں پڑھوں گی جس آرڈر میں یہ امینڈمنٹس ہوئی ہیں. پریمبل کے بعد میں وہ آرڈر میں پڑھوں گی کہ اگر یہ دو باتیں میں نے آپ کو بتا دی کہ کانٹینٹ میں اور صحافیوں کی اور صحافیوں میں بھی یہ جو ڈیفینیشن آف صحافی ہے اس میں نے میڈیا ورکر کو ایڈ کیا کہ جو لائسنسی کے کا امپلائی ہے, چاہے وہ ڈیسک پہ بیٹھتا ہے, چاہے وہ ڈی ایس این جی میں بیٹھتا ہے, چاہے وہ اس کیمرے کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں وہ ہیں, چاہے وہ ایڈیٹر ہے, چاہے وہ ویژول گرافر ہے, چاہے کچھ بھی ہے, وہ اس میڈیا ورکر کی ڈیفینیشن کے اندر انکلوڈ ہوگا اور اس کو پیمرا کے پریمبل میں ڈالا گیا. دوسری امینڈمنٹ کی گئی ہے مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کے اوپر. مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کے اوپر اس سے پہلے ڈیفیمیشن لا 2002 کے اندر جو ڈیفیمیشن ہے, ڈیفیمیشن کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے اینی رانگ فل ایکٹ اور پبلیکیشن اور سرکولیشن آف اے فالس اسٹیٹمنٹ اور ریپرزینٹیشن میڈ اورلی اور ان ریٹن اور ویژول فارم which injures the reputation of a person, tends to lower him in the estimation of others or tends to reduce him to ridicule, unjust criticism, dislike, contempt or hatred shall be actionable as defamation. یہ ایک براڈر ڈیفیمیشن 2002 کے قانون میں یہ جو ڈیفیمیشن ہے اس کی ڈیفینیشن ہے. اس کا جو وکٹم ہوتا تھا یا جو اس کیس کرتے تھے ان کو سیدھا کورٹس میں جانا پڑتا ہے, ابھی بھی قانون ہے. اس قانون کے اندر جو ان تنظیموں نے رہنمائی کر کے کیونکہ ہماری ڈیفینیشن جو پہلی تھی اس کے اندر ابہام تھے, اس کے اندر انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کا جو تھا ایک ایسپیکٹ اس کو ویو کر کے, اس کو ریویو کر کے اور دیکھ کر ایک ڈیفینیشن پہ ہم سب پہنچے. اور اس ڈیفینیشن کی امینڈمنٹ میں پہلی دفعہ ہم نے جو ڈیفینیشن ڈالی ہے وہ میں آپ کے سامنے ڈالنا چاہتی ہوں. ڈس انفارمیشن مینس کہ ڈس انفارمیشن کیا ہے, ایک غلط خبر, ایک غلط انفارمیشن کیا ہے. اس کے اندر ڈس انفارمیشن مینس مس لیڈنگ, مینیپولیٹڈ, کریٹڈ, فیبریکیٹڈ انفارمیشن which is disseminated or shared with the intention to cause harm to the reputation of or to harass any person for political, for personal, for financial interest or gains without making an effort to get other person's point of view or not giving it proper coverage and space but does not include misinformation. اب اس میں انٹینشنلی کوئی کریٹ کرے, کوئی مینیپولیٹ کرے, کوئی کرافٹ کرے, کوئی فیبریکیٹ کرے اور وہ شیئر کرے اور اس کو ڈسیمینیٹ کرے اور اس کو دوسرے کی پوائنٹ آف ویو جس پہ وہ یہ الزام لگا رہا ہے, جس کے بارے میں انفارمیشن ہے, اس کا پوائنٹ آف ویو دیے بغیر اس کو بار بار ریپیٹ کرے اور جس سے اس کا پولیٹیکل گین, پرسنل گین اور فائنینشیل گین جو ہے وہ اس کو ظاہر کرتا ہو اور انٹینشنل ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈس انفارمیشن پہ معاملہ نہیں چھوڑا, پھر اس کو مس انفارمیشن سے کور کیا کہ اگر مس انفارمیشن مینز ویریفائبل فالس کنٹینٹ اور انفارمیشن دیٹ از انٹینشنلی ڈسیمینیٹڈ اور شیئرڈ, کہ اگر اس کی انٹینشن اس میں نہیں تھی, انفارمیشن آئی, اس نے ڈسیمینیٹ کی, اس کو پوائنٹ آف ویو لے کر اس کو کریکٹ کیا, تو وہ مس انفارمیشن کے زمرے میں آئے گی اور وہ ان انٹینشنل تھی. اور اس ان انٹینشنل کہ کیا وہ ڈس انفارمیشن ہے یا کیا وہ مس انفارمیشن ہے, اس کا تعین کون کرتا تھا؟ پہلے بین کرتا تھا ایک چیئرمین پیمرا. اس کا تعین 3 ممبر کمیٹی کرے گی چیئرمین کے ساتھ اور اس کا ڈیسیجن کاؤنسل آف کمپلینٹ آف پیمرا کو جائے گا
اور اس काउंसिल ऑफ कंप्लेंट ऑफ पेमरा में ये डिसाइड कौन करेगा कि ये डिस इन्फॉर्मेशन है कि या मिस इन्फॉर्मेशन है. उसमें अथॉरिटी में भी PFUJ, मीडिया रिप्रेजेंटेशन और वर्किंग जर्नलिस्ट की रिप्रेजेंटेशन पहली दफ़ा उनको कुर्सी चेयर बाय लॉ दे दी गई है. और इसी तरह काउंसिल ऑफ कंप्लेंट के अंदर मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन, जब वो डिसीजन 3 मेंबर कमेटी का वहां जाएगा तो वहां कौन उसका तयन करेगा? पूरे पाकिस्तान के अंदर काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स और फेडरल के अंदर ये एक जगह पे रिप्रेजेंटेशन नहीं है. ये काउंसिल ऑफ कंप्लेन हर सूबे में जहां पेमरा की काउंसिल ऑफ कंप्लेन है वहां मीडिया का रिप्रेजेंटेशन और PBA का जो लाइसेंसी है उसका रिप्रेजेंटेशन उन काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स के अंदर मौजूद होगा. जो इस तो डिसीजन मेकिंग में भी, लॉ मेकिंग में भी, डिसीजन मेकिंग में भी पहली दफा ये को रेगुलेशन है. ये पेमरा पहले यक तरफा रेगुलेशन करता था, इसको को रेगुलेशन करके मीडिया को इसमें शराकत दारी दी गई है. मीडिया को इसके अंदर डिसीजन मेकिंग दी गई है. मीडिया के स्टेक होल्डर्स को, सहाफियों को, जर्नलिस्ट को, उन बॉडीज को इसके अंदर डिसीजन मेकिंग दी गई है. इसके अंदर नुमाइंदगी दी गई है कि अगर वो डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन, ताकि इसकी कोई मिसयूज ना हो सके. इसका ये सारी पावर्स चेयरमैन पेमरा से लेकर उस मेंबर कमेटी को और काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स को दे दी गई है जहां ये डिसीजन होगा. और उस काउंसिल ऑफ कंप्लेंट के अंदर आप लोगों के नुमाइंदे बैठे होंगे और उसको हमने इस कानून का हिस्सा बनाया है. और ये मैं क्रेडिट नहीं ले रही, ये क्रेडिट उन तमाम लोगों को जाता है जो इस कमेटी के मेंबर थे, जो इसकी डिसीजन में, इसकी पूरी कंसल्टेशन में मेरा उन्होंने साथ दिया. और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एम्प्लॉय की अमेंडमेंट है जो सेक्शन 2 में हुई है, वो मैंने आपको पहले बता दिया है कि उसके अंदर मीडिया वर्कर को ऐड कर दिया गया है जर्नलिस्ट की जगह. और उसके बाद जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर जो टाइमली आर्टिकल 19 के साथ इसको जोड़ा गया है, जो पहले भी मौजूद है कि अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी की वायलेशन हो रही हो, जो आर्टिकल 19 के पॉइंट्स हैं वो इसके अंदर है. फिर टाइमली पेमेंट, इसी के अंदर, इसी सेक्शन के अंदर टाइमली पेमेंट को, सैलरी मीन्स द पेमेंट ऑफ सैलरी व्हेन मेड टू द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एम्प्लॉय विद इन 2 months. कि जितने ड्यूज हैं उस एम्प्लॉय के, चाहे वो थर्ड पार्टी एम्प्लॉय है जो आपका एम्प्लॉयमेंट के ऊपर है, आपने एक HR कंपनी से हायर करके उसको हायर किया हुआ और आपके वो आपसे पैसे ले रहा है, या HR कंपनी आपके उसको थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पे ला रही है, उसकी सैलरी अगर 2 महीने की, और इसमें भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी अमेंड का, PFUJ का, उन सब की मुआवनत से PBA की, ये 3 months पे था, इसको 2 months के ऊपर हमने लॉक किया. और इसमें आप लोगों की सैलरी अगर 2 महीने के अंदर वर्किंग जर्नलिस्ट की, एन एम्प्लॉय ऑफ द लाइसेंसी ऑफ द पेमरा अथॉरिटी को नहीं मिलेगा तो उसको गवर्नमेंट बिजनेस नहीं देगी. ये बाय लॉ है. और ITNE के अंदर जिस तरह हमने 13 करोड़ रुपए इन 14 महीने में रिकवर करा के बैंक अकाउंट से वर्किंग जर्नलिस्ट को तनख्वाहें दी हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए कोई प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं था. ये पहली दफा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर कानून में तब्दीली करके आपको रिप्रेजेंटेशन दी गई है, डिसीजन मेकिंग की भी और अपने राइट्स की भी. और उसके साथ साथ उसको बांधा गया है कि 2 महीने में, इसको ओपन एंडेड नहीं छोड़ा गया कि टाइमली पेमेंट्स, इसको बांध कर 2 months में अगर सैलरी नहीं देंगे तो उसको बिजनेस, गवर्नमेंट बाय लॉ, कोई डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट उसको बिजनेस नहीं दे सकेगा. उसके बाद जो members of the authority, the remaining 2 members shall the division to be business of this ordinance stands allocated be appointed on need basis on the recommendation of the chairman, and they shall be non-voting an honorary member, one from the broadcaster and one from the PFUJ journalist. जो अथॉरिटी के अंदर 2 seats ऐड की गई हैं. इसी तरह काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स के अंदर 2 seats ऐड की गई हैं. इसी तरह आप चेयरमैन पेमरा से तमाम इख्तियार लेकर, जैसे मैंने आपको पहले कहा, वो 3 member कमेटी और उसके बाद वो काउंसिल ऑफ कंप्लेंट के अंदर उस डिसीजन मेकिंग को लिया गया है. डेलीगेशन ऑफ पावर भी जहां मौजूद थी, वो सारी अथॉरिटी डेलीगेट कर देती थी पावर टू द चेयरमैन पेमरा, और उसके बाद वो सस्पेंशन, बैन, सब कुछ शुरू हो जाता था. इसमें हमने डेलीगेशन ऑफ द अथॉरिटी टू द चेयरमैन पेमरा को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि वो provided that the delegation of such power shall not include the power to grant, to revoke or to cancel a broadcasting media
or distribution service license except cable TV, provided further that to the extent that the suspension of the broadcasting media license, the authority may delegate its power to the chairman and to the 2 members of the authority. یہ والا بھی جو ایک آربیٹری وہ تھا اختیار چیئرمین کا، اس کو ختم کر دیا گیا ہے، سسپینشن، بین اور ریووک کرنے کے لیے اور گرانٹ کرنے کے لیے لائسنس کو. اور اس کے بعد جو ریگولر پروگرام، اچھا اس کے بعد جو ایڈورٹیزمنٹ کو وہ کیا گیا ہے، ایک کیپ کی گئی ہے 20 منٹس کے اوپر، وہ اس میں ایک امینڈمنٹ کی گئی ہے. اس کے بعد جو ٹائملی پیمنٹ آف دا سیلریز، میں نے پہلے بتا دیا کہ 2 منتھس کے ساتھ سیکشن 20A میں نیا سیکشن ڈالا گیا ہے. اور یہ بھی میں واضح کر دوں، پہلے کوئی نمائندگی میڈیا اسٹیک ہولڈر کی پیمرا کے اندر نہیں تھی. یہ یک طرفہ ریگولیٹری باڈی تھی، کیونکہ جب یہ 2002 میں بنی تو ایک ڈکٹیٹر تھا، اس نے اپنی پاور، اپنی اتھارٹی، اپنی ڈائریکشن کو کرنے کے لیے اس میں کبھی تبدیلی نہیں آئی. یہ پہلی دفعہ ہے اس کو ریگولیٹ کر کے یہ اختیار ڈیسیجن میکنگ اور نمائندگی میڈیا ریپرزینٹیٹیوز کو انکلوڈنگ ورکنگ جرنلسٹ کو دی گئی ہے. اس کے بعد جو obligation of licensee to pay electronic media employees salaries timely 20A new section ایڈ کیا گیا. اسی طرح گورنمنٹ ایڈورٹیزمنٹ کو ریسٹرکٹ کر دیا گیا آپ کی سیلریز کے ساتھ، سیکشن 20B اس میں ایڈ کیا گیا ہے. اسی طرح سیکشن 20C کاؤنسل آف کمپلینٹس کو چینج کر کے کاؤنسل آف کمپلینٹس کے اندر ریویو، اچھا یہ بھی پہلی دفعہ کہ اب آپ ورکنگ جرنلسٹ جو ہے وہ اپنی کمپلینٹ جو ہے وہ COC میں لانچ کر سکتا ہے، کہ اگر آپ کا کوئی ڈسپیوٹ ہے ود یور امپلائی، اور وہ جو لائسنسی ہے پیمرا اتھارٹی کا، اس کے اندر آپ کو کمپلینٹ لانچ کرنے کا اختیار دے دیا گیا ہے. چاہے وہ آپ کی وہ لانچ، اور وہ خالی آپ کی تنخواہوں سے لنکڈ نہیں ہے، کہ اگر آپ مس انفارمیشن، کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، آپ کا ڈسپیوٹ ہے، آپ کو عدالتوں کے چکر نہ کھانے پڑے ڈیفیمیشن لا کے اندر، آپ لوگوں کو وہاں نہ رلنا پڑے. یہ پورا سٹرکچر جو ہے پیمرا کا قانون کا حصہ بنایا گیا ہے. اور اس کے بعد کاؤنسل آف کمپلینٹ کے اندر دوبارہ میں نے بتایا کہ اس کے اندر بھی ایچ کاؤنسل shall receive and review complaints made by the electronic media employee to the extent of the following matters only, namely اس کے اندر جو بریک تھرو ہے پہلی دفعہ، یہ آپ سب کے لیے امپورٹنٹ ہے، پیمنٹ آف منیمم ویجز کی پالیسی بائی لا انٹروڈیوس کر دی گئی ہے سیکشن 26 کے اندر کاؤنسل آف کمپلینٹ کے سیکشن میں. اور اس کے ساتھ ساتھ ٹائملی پیمنٹ آف دیئر سیلریز کو بھی سیکشن 26 کے اندر کاؤنسل آف کمپلینٹ ہر جگہ پہ اس کو سکہ بند کیا، پریمبل میں کیا، مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کے اندر کیا ہے، کاؤنسل آف کمپلینٹ کے اندر کیا ہے، اتھارٹی کے اندر کیا ہے، اور اس کے بعد اس کو بھی ڈیفائن کر دیا ہے کہ اختیار ہوگا کاؤنسل کے پاس آپ کی اپلیکیشن کو ایڈریس کرنے کا، اس کی ڈیسیجن میکنگ کا، اور اس کے اندر منیمم ویجز کا جو کانسیپٹ ہے اس کو انشور کرنے کے لیے قانون کا حصہ بنایا گیا. اور اس کے بعد جو پوری کاؤنسل کنسسٹ آف چیئر پرسن 5 ممبرز، اتھارٹی کے اندر اور کاؤنسل کے اندر خواتین کو انشور کرنے کے لیے اتھارٹی میں 2 ممبر خواتین کو ایلوکیٹ کیا گیا ہے، ان کی پروپورشن کو مسٹ کر دیا گیا ہے بائی لا.